ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نہایت دولت مند شخص کو نیک کام کرنے کا شوق ہوا، مگر اسے یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ نیک کام کرے تو کیا کرے۔ شہر میں جاتا تو ہر دوسرا شخص بھکاری نظر آتا۔ سوچا لنگر کھانے کھولنے سے آخر کتنے پیٹ بھریں گے۔ لوگوں کے پاس بیٹھ کے ان کے مسائل سنے تو اسے معلوم ہوا کہ ہر شخص ہی دکھی ہے، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، وہ کس کس کے مسئلے حل کر سکتا ہے۔ آخر بہت سوچنے کے بعد اسے یہ طریقہ سمجھ میں آیا کہ دنیا میں پائے جانے والے سارے مسائل فالتو آبادی کی وجہ سے ہیں۔ اگر آبادی کم ہوگی تو سارے سسٹم خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر اسے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی مظلوم انسان حادثے میں مارا جائے تو وہ آخرت میں اچھے رتبے پاتا ہے۔ اس کے بعد وہ جگہ جگہ کیلے کے چھلکے گرانے لگا۔ کبھی کوئی پرانی ترین عمارت لے کر اس میں غریب لوگوں کو بسا دیتا تھا، اور جیسے ہی کوئی آدمی چھلکے سے پھسل کر گرتا اور مر جاتا، یا وہ پرانی عمارت گرتی اور ملبے میں لوگ دب کے مر جاتے، تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتا کہ یہ بیچارے حادثاتی موت بھی مر گئے اور میں نے انہیں دکھ درد سے بھی آزاد کر دیا۔ جو آدمی بچ جاتا وہ اس کی نظر میں گناہ گار ٹھہرتا، سمجھا جاتا کہ اس کے مقدر میں اعلیٰ رتبوں والی موت نہیں ہے۔ اب اس کہانی کو پاکستان کے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ پاکستان چیریٹی کرنے والے دنیا کے 5 بڑے ممالک میں شمار ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ملک میں مسکینوں اور غریبوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہاں ڈونر حضرات کی جانب سے دسترخوان کھولے جا رہے ہیں، جہاں لمبی لمبی قطاریں اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ یہاں ہر شخص فقیر بننا چاہتا ہے، جبکہ ہمارے ووکیشنل ادارے جہاں تربیت دی جانی ہوتی ہے اور ایک عام شخص کو معاشرے کا اچھا رکن بنانے کے لیے فعال بنایا جاتا ہے، وہ ادارے محض فیشن بن کر رہ گئے ہیں۔ اس کی وجہ سسٹم ہے۔ ہم لوگ چیریٹی تو کرتے ہیں، لیکن یہ چیریٹی آرگنائزڈ نہیں ہوتی، چنانچہ ملک سے غربت اور مسکینی ختم نہیں ہو رہی۔ ہمیں اس کے لیے 2 سطح پر کام کرنا ہوگا۔ پہلی سطح فوری امداد ہے۔ ہمیں مسکینوں کے لیے کھانے پینے، سودا سلف، ادویات اور کپڑوں کا فوری بندوبست کرنا چاہیے۔ ہم اس سلسلے میں یورپ کے ماڈل کی مدد لے سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں غربت کا خاتمہ معیشت سے جڑا ہے۔ مضبوط معیشت کے لیے اچھا انفراسٹرکچر، کاروبار کرنے کا سازگار ماحول، امن و امان، بجلی کی فراہمی، تعلیم کا معیار، ڈگری دینے والے اداروں کی وقت جیسی بے شمار چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ چند روپے تقسیم کرنے یا لنگر کھانے بنانے یا 1 یا 2 ہسپتال بنا دینے سے غربت ختم نہیں ہوگی۔ اس وقت میرے سامنے 2 رپورٹس پڑی ہوئی ہیں۔ پہلی اقوام متحدہ کی وہ رپورٹ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں تقریباً 9 کروڑ افراد غربت کا شکار ہیں، جبکہ دوسری خبر یہ ہے کہ پنجاب کے ایک شہر میں ایک شادی ہوئی جس میں دلہا اور براتیوں پر نوٹ نہیں ڈالر نچھاور کیے گئے۔ بارات کے مہمانوں کو لانے اور لے جانے کے لیے دبئی سے خصوصی گاڑیاں منگوائی گئیں۔ معروف فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ بھی کیا۔ محتاط اندازے کے مطابق اس شادی پر 2 ارب روپے سے زائد کے اخراجات کیے گئے۔ اس ناانصافی کی وجہ سے دنیا کے 188 ملکوں میں سے پاکستان کا انسانی ترقی کے حوالے سے 147واں نمبر ہے۔ پاکستان میں اقتصادی ترقی صرف امیر لوگوں کے گرد گھومتی رہی ہے۔ سرمایہ کاری کے بہتر مواقع بھی مالدار طبقہ کے لیے ہی ہیں۔ پاکستان میں بے روزگاری کی شرح 48% کے قریب ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کی یہ غربت قدرتی نہیں اور نہ ہی آفات آسمانی اور حوادثات اس کا اصل سبب ہیں۔ سن 1964 میں پاکستان کے 1/3 لوگ غربت اور افلاس کا شکار تھے۔ آج بھی یہ تناسب تقریباً اتنا ہی ہے۔ سابق حکمرانوں کی غلط پالیسیاں اس کی اصل وجہ ہیں۔ یہاں کا نظام مکڑی کا ایک ایسا جالا ہے جس میں حشرات پھنستے ہیں، مگر بڑے جانور اسے پھاڑ کر نکل جاتے ہیں۔ یہ اس ملک کا قانون ہے جس میں بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا رہی ہے۔ کوئی بھی تو یہاں غریب کی نہیں سوچتا۔ غریب بی ایڈ کر کے چاول اور چھولوں کی ریڑیاں لگا کر کھڑے ہیں، اور جنہیں اپنا نام تک لکھنا نہیں آتا وہ ان کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں۔ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔
کبھی روٹی کپڑا اور مکان کا جھانسا دے کر غلام بنا لیا جاتا ہے، تو کبھی جھوٹے وعدے کر کے ان کو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں۔ اس ملک میں اگر کوئی اچھا کام کرے تو وہ اچھا کام اس کی جان کا دشمن بن جاتا ہے۔ عام آدمی غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت بھی پاکستان کی 60% آبادی غریب ہے۔ ان میں سے نصف انتہائی غربت کا شکار ہے۔ یہ لوگ کھانے پینے، ادویات اور کپڑوں جوتوں تک سے محروم ہیں۔ یہ لوگ صرف غریب نہیں ہیں، یہ مسکین بھی ہیں۔ غربت اور مسکینی میں فرق ہوتا ہے۔ مسکین گزارا نہیں کر سکتا، جبکہ غریب رو دھو کر گزارا کر لیتے ہیں۔ ہم بحیثیت معاشرہ ان مسکینوں کے ذمہ دار ہیں، اور ہم میں سے ہر صاحب استطاعت شخص کسی نہ کسی حد تک ان مسکینوں اور غریبوں کی بھی مدد کر سکتا ہے۔ وہ اس طرح کہ ان لوگوں کو چھوٹے چھوٹے کاروبار کرائے جائیں تاکہ یہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو سکیں۔ شہر کے مزدوروں، ترکھانوں، لوہاروں اور مستریوں کو 10-15 دنوں کی جدید ٹریننگ دلائی جائے، اور یہ فیصلہ کیا جائے کہ شہر یا قصبے کی تمام تعمیرات انہی لوگوں سے کرائی جائیں گی۔ تاہم شہر بھر کے لیے ان کے ریٹس ضرور طے کر دیے جائیں۔ شہر اور قصبے کے اندر بگی یا جدید طرز کے تانگے چلائے جائیں۔ اس سے پولوشن بھی کنٹرول ہوگا، جیسا کہ لندن میں آج بھی بگیاں وغیرہ استعمال کر کے ایندھن کی بچت کی جاتی ہے، اور صفائی ستھرائی کو مد نظر رکھا جائے۔ اگر ہم ایسے اقدامات اٹھائیں گے تو یقینی طور پر غربت کا خاتمہ کر سکیں گے۔